السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغان فریقین کے مابین مؤثر مذاکرات ہی افغانستان میں مستقل امن کی ضمانت ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان مجوزہ بیل آؤٹ پیکج کی تفصیلات طے کرنے کے لیے تکنیکی سطح کے مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے کے قوانین کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ایسٹر دھماکوں کے بعد سری لنکا کی حکومت نے ملک بھر میں سوشل میڈیا پر لگائی جانے والی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اپنے رہنما ابو بکر البغدادی کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں ابو بکر البغدادی نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور جاپان کے شاہ اکیہیٹو اپنے بڑے بیٹے کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغان فریقین کے مابین مؤثر مذاکرات ہی افغانستان میں مستقل امن کی ضمانت ہیں۔ اسلام آباد میں افغان عمل سے متعلق منعقدہ سیمینار کے موقع پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دوحہ میں طالبان اور افغان وفد کے مذاکرات ملتوی ہونے کا افسوس ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغان فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے معاون وزیر خارجہ اور خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد پاکستان کے دورے پر ہیں۔ مبصرین کے مطابق امریکہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کو کردار ادا کرنے پر زور دے رہا ہے۔ اور اسلام آباد سے امریکی سفارت خانے کی جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ افغانستان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے 29 اور 30 اپریل کو اسلام آباد کے اپنے دورے میں پاکستانی قیادت سے افغان عمل میں پیش رفت پر بات چیت کی ہے۔ سفیر خلیل زاد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزارت خارجہ کے دوسرے عہدیداروں کے علاوہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوسرے سینئر فوجی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے عمران خان کے اس بیان کو سراہا جو وزیر اعظم نے افغان امن عمل اور علاقے میں ترقی اور استحکام کی حمایت میں دیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان مجوزہ بیل آؤٹ پیکج کی تفصیلات طے کرنے کے لیے تکنیکی سطح کے مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں۔ IMF مشن 10 روز تک پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات میں تکنیکی اور پالیسی سطح کے معاملات طے کرے گا، جس کے بعد 6 سے 8 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج پر معاہدہ طے پا جانے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مقامی صحافی کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق امان اللہ نامی مقامی صحافی منگل کی صبح اپنے گاؤں سے ڈیرہ اسماعیل خان شہر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں نشانہ بنایا۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ اتنی شدید تھی کہ امان اللہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کے صدر محمد یاسین قریشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امان اللہ مقامی اخبار میزان عدل سے منسلک تھے۔ یاسین قریشی کے مطابق واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے امن مشاورتی جرگے کے منتظمین نے بتایا ہے کہ جرگے کی 51 کمیٹیوں کے سربراہوں کے تقرر کے لیے انتخابات آج مکمل ہو گئے ہیں، اور 3200 مندوبین نے طالبان کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے پر اپنی تجاویز پر بحث شروع کر دی ہے۔
جرگے کے پہلے ڈپٹی منتظم ضیاء الحق عمر خیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مندوبین آج دن کے اختتام تک جرگے کے 4 نائبین اور 2 سیکریٹریوں کا انتخاب بھی کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے کے قوانین کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ امریکہ میں پناہ کی درخواست دینے والوں سے فیس وصول کی جائے، جبکہ پناہ کی درخواست کے فیصلے تک ایسے افراد کو امریکہ میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ امریکہ میں پناہ کے لیے آنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کیا ہے۔ حکام کے مطابق جنوبی سرحد سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاہم نئے قوانین کے نفاذ پر بعض قانونی پیچیدگیوں کے باعث مہینوں لگ سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ معترض رہی ہے کہ امریکی قوانین میں ایسی خامیاں موجود ہیں جس کا پناہ گزین ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وکلاء کے مطابق نئے قوانین سے تشدد اور دہشت گردی کے شکار ممالک سے آنے والے حقدار پناہ گزینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے مطابق ایسے افراد کے لیے پناہ کی درخواست فیس دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسٹر دھماکوں کے بعد سری لنکا کی حکومت نے ملک بھر میں سوشل میڈیا پر لگائی جانے والی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ منگل کو سری لنکا کے صدر سریسینا کی جانب سے جاری حکم نامے میں پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا گیا۔ ایسٹر دھماکوں کے بعد افواہوں اور جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے سری لنکا کی حکومت نے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر سمیت دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بند کر دی تھیں۔ سری لنکا میں 21 اپریل کو ہونے والے ایسٹر دھماکوں میں 253 افراد ہلاک جبکہ 500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اپنے رہنما ابو بکر البغدادی کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ویڈیو میں موجود شخص ابو بکر البغدادی ہیں۔ ویڈیو کا دورانیہ 18 منٹ ہے اور یہ نامعلوم مقام سے جاری کی گئی ہے۔ ابو بکر البغدادی کی ایک ویڈیو 5 سال قبل منظر عام پر آئی تھی جس میں انہیں عراق کے شہر موصل کی ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس خطاب کے دوران ابو بکر البغدادی نے شام اور عراق میں خلافت کا اعلان کیا تھا۔ ویڈیو میں ابو بکر البغدادی کے سامنے بیٹھے 3 افراد کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے ہیں۔ ویڈیو میں ابو بکر البغدادی شام کے علاقے باقیس میں شکست کا بدلہ لینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جاپان کے شاہ اکیہیٹو اپنے بڑے بیٹے کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ٹوکیو کے شاہی محل میں منگل کے روز اپنے آخری خطاب میں اکیہیٹو نے جاپانی عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پچھلے 30 سالہ بادشاہت کے دوران ان کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے پورے اعتماد اور بھروسے سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اپنے عوام میں مقبول شاہ اکیہیٹو نے پہلے سن 2016 میں خرابی صحت کی بنا پر اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ولی عہد شہزادہ نورہیٹو آدھی رات کو ملک کے نئے بادشاہ بن جائیں گے جبکہ اکیہیٹو کی بادشاہت کا دور ختم ہو جائے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہفتے کے روز یہودی عبادت گاہ پر مہلک حملے میں ملوث مشتبہ شخص قاتلانہ حملے کے الزام میں منگل کو عدالت میں پیش ہوگا۔ 19 سالہ جان ارنسٹ پر قاتلانہ کوشش کے بھی 3 الزامات ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملے سے 5 منٹ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز پوسٹ کے بارے میں کئی اطلاعات وصول کی تھیں۔ اس حملے میں ایک خاتون ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کے ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن 2 سال کی ہنگامہ خیز مدت کے بعد آئندہ ہفتے مستعفی ہو رہے ہیں۔ ان کا استعفیٰ رابرٹ ملر کی اس تحقیقاتی رپورٹ کے بعد سے ناگزیر ہو گیا تھا جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں مارچ میں مکمل ہوئی تھی اور 2 ہفتے قبل منظر عام پر آئی تھی۔ روزنسٹائن نے صدر ٹرمپ کے نام اپنے خط میں استعفے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے اور کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے کے روز 11 مئی کو اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی بات چیت میں اہم پیش رفت ہوگی۔ منوچن اور امریکی نمائندے رابرٹ لائٹ سر اس ہفتے بیجنگ میں
चीनी अहदेदारों के साथ तिजारती बातचीत में अमरीकी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं और आइंदा हफ्ते चीनी वफ्द बातचीत के एक और दौर के लिए वाशिंगटन आएगा। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर और खुद साख्ता अबूरी सदर जुआन गाइडो ने मंगल के रोज़ वेनेजुएला के आवाम की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि वो सदर निकोलस मडूरो को इख्तिदार से बरतरफ करने और आज़ादी हासिल करने के लिए फ़ौज के अरकान का साथ देते हुए सड़कों पर निकल आएं। गाइडो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो डाली है जिसमें वो फौजियों के ग्रुप और घर में नज़रबंद अपोजिशन लीडर लियोपोल्डो लोपेस के हिमायतियों के सामने तकरीर कर रहे हैं। अमेरिका और दूसरे तकरीबन 50 मुल्कों ने गाइडो को बहैसियत सदर तस्लीम किया हुआ है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।